بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے شب برات میں کرنے والے کاموں کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا کہ شب برات میں ہمیں کون کون سے کام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شب برات انتہائی مبارک اور بابرکت رات ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں مغفرت فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ لہذا شب برات والی رات میں ہم زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کا اہتمام کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی بات ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کثرت سے نفلی عبادت کیا کرتے تھے۔ لہذا شب برات والی رات میں کثرت سے نفلی عبادت کی جائے، نفل نمازیں پڑھیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اس طریقے کے جو اعمال ہے وہ اعمال کثرت کے ساتھ میں اس رات میں کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو اعمال کیے جائیں گے یہ سارے کے سارے اعمال تنہا کریں، جماعت کے ساتھ میں نہ کریں، چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جماعت کی نماز مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ نفل نماز جماعت کے ساتھ مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے، سوائے ان نمازوں کے کہ جن نمازوں کا ثبوت خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جیسا کہ تراویح کی نماز ہے، صلاۃ کسوف ہے، صلاۃ خسوف ہے، صلاۃ استسقاء ہے۔ اس طریقے کی جو نمازیں ہیں جن کا ثبوت پیغمبر سے ہے تو ان نمازوں کی جماعت تو صحیح ہے، باقی اس کے علاوہ نفل نمازوں کی جماعت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ اس وجہ سے اپنے اپنے گھروں کے اندر فرض نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، باقی اس کے علاوہ جتنی بھی نفل نماز پڑھیں اور عبادت کریں وہ تمام کی تمام تنہا کریں، جماعت کے ساتھ میں نہ کریں۔ جس طریقے سے صلاۃ التسبیح کا ایک مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں تو اس میں ایک جماعت کراتا ہے اور لوگ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ مکروہ ہے، ناجائز ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری جگہوں پر عورتیں وہ صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ میں پڑھتی ہے، ایک عورت آگے کھڑی ہو جاتی ہے، کئی عورتیں پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے وہ جماعت کے ساتھ میں صلاۃ التسبیح کی نفل نماز پڑھتی ہے۔ یاد رکھیے عورتوں کی تو فرض نماز کی جماعت نہیں ہے، تو صلاۃ التسبیح تو نفل ہے اور وہ بہت پیچھے ہے، اور عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جتنا ہو سکے تنہائی میں اور اندر چھپ کر کے نماز پڑھے۔ وہ جتنا زیادہ تنہائی میں نماز پڑھے گی اتنا ہی زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اس وجہ سے ہم سب حضرات کو چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھیں کہ نہ تو مرد حضرات نفل نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھیں اور اسی طریقے سے نہ ہی عورتیں جماعت کے ساتھ کوئی نماز پڑھیں، اور کوئی بھی خاص طریقہ اس رات میں عبادت کے لیے منقول نہیں ہے، بلکہ اپنے ہی طور پر عبادت کریں۔ اب یہاں پر کئی سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جب ہم اکیلے عبادت کرتے ہیں، تنہا عبادت کرتے ہیں تو سستی آتی ہے، تو نیند آنے لگ جاتی ہے، تو پوری رات جاگنا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ پوری رات جاگنا شب برات میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ عشاء کے بعد تھوڑی دیر کچھ اذکار کر لیجئے، کچھ نوافل پڑھ لیجئے، اس کے بعد جب نیند آنے لگ جائے تو سو جائیے، اور پھر تہجد کے وقت میں فجر سے تھوڑا پہلے اٹھ جائیے، تہجد پڑھ لیجئے، اس وقت کو کچھ قرآن شریف کی تلاوت کر لیجئے۔ اتنا بھی اگر آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ نے شب برات کا حق ادا کر دیا ہے اور آپ کو ثواب مل جائے گا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بھی زیادہ آسان طریقہ بتایا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھی تو گویا کہ وہ آدھی رات اس نے عبادت کی۔ پھر آگے آپ نے فرمایا وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو گویا کہ اس نے پوری رات قیام کیا، اس نے پوری رات عبادت کی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ یعنی کتنا آسان طریقہ بتا دیا، پوری رات عبادت حاصل کرنے، پوری رات عبادت کا ثواب حاصل کرنے کا کتنا آسان طریقہ اور فارمولہ ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے۔ فرمایا عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ
ساتھ پڑھو تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اس لیے پوری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے، جتنی دیر توفیق ہو ہم آسانی کے ساتھ میں عبادت کر سکتے ہیں اتنی دیر عبادت کریں، پھر اگر نیند آنے لگ جائے تو تھوڑی دیر سو جائیں اور صبح کے وقت میں تھوڑا جلدی اٹھ کر کے پھر دوبارہ ہم عبادت کے اندر مشغول ہو جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، شب برات کا جو دوسرا عمل ہے وہ ہے دن میں روزہ رکھنا، یعنی 15 شعبان کو روزہ رکھنا یہ مستحب ہے۔ شب برات میں رات کو تو عبادت کریں گے اور پھر صبح کے وقت میں سحری کر کے اگلے دن کا روزہ رکھا جائے گا، اور یہ مستحب ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ چاہے تو رکھیں اور چاہے تو نہ رکھیں، اگر رکھیں گے تو ثواب ہے، نہیں رکھیں گے تو کسی طرح کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اور اس پر کوئی ضد بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے رکھ لیا تو بھی ٹھیک اور اگر کسی نے نہیں رکھا تو بھی ٹھیک۔ کئی سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ شب برات کا ایک روزہ ہوتا ہے یا 2 روزہ ہوتا ہے، تو یاد رکھیے کہ روزہ شب برات کا صرف اور صرف ایک ہی ہے، 15 تاریخ کا۔ اس کے علاوہ شب برات کا روزہ نہیں ہے۔ شعبان کے نفل روزے تو آپ رکھ سکتے ہیں، 29 اور 30 شعبان کو اللہ کے نبی نے رکھنے سے منع فرمایا ہے، باقی شب برات والا جو روزہ ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے، 2 نہیں ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 روزے، وہ 2 روزے محرم کے مہینے کے ہیں، 9 یا 10، اور اگر 9 کو نہیں رکھ سکے تو 10 محرم اور پھر 11 محرم کا روزہ رکھو، لیکن شب برات کا صرف اور صرف ایک ہی روزہ ہے، دوسرا روزہ نہیں ہے، اور یوں آپ نفل رکھنا چاہے تو کتنا بھی رکھ سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تیسرا عمل جو اس رات میں ہے کرنے کا، وہ تیسرا عمل یہ ہے قبرستان جانا، اور بہت سارے لوگ جاتے ہیں۔ خود پیغمبر سے بھی ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے یہاں باری تھی، فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فخرجت فاذا هو بالبقیع، کہ میرے یہاں باری تھی، پھر میں نے اچانک دیکھا کہ آپ علیہ السلام وہاں پر موجود نہیں ہیں، تو میں آپ کی تلاش میں نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ بقیع قبرستان میں ہیں۔ بقیع مدینہ منورہ کا ایک قبرستان ہے، اس میں آپ تشریف لے گئے۔ تو اس سے 2 چیزیں سمجھنے کی ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اصلاحی خطبات میں فرماتے ہیں کہ اس قبرستان جانے والے عمل کے تعلق سے میرے والد گرامی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفسر معارف القرآن، مفسر عظیم، وہ فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چپکے سے گئے، یعنی اس طریقے سے آپ آہستگی سے گئے کہ حضرت عائشہ کو بھی اس کا علم نہیں ہوا، تو معلوم ہوا کہ زیادہ بھیڑ بھڑاکے کے ساتھ میں، جماعت کے ساتھ میں، مجمع کے ساتھ میں نہیں جانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آپ علیہ السلام تنہا تشریف لے گئے، آپ نے کسی صحابی کو نہیں جگایا کہ بھئی تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو اور ہمارے ساتھ میں قبرستان چلو، تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام تنہا قبرستان تشریف لے گئے، تو تنہا قبرستان جانا یہی بہتر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کا قبرستان جانا ثابت ہے، صرف ایک مرتبہ، تو لہذا اگر ہم بھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ چلے جائیں تو گویا کہ اس سنت پر عمل کر لیا ہم نے، اور اگر ہر سال ہم جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہر سال جانے کو لازمی سمجھنا، اس کو ضروری سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ صاحب اگر قبرستان نہیں جائیں گے تو ہم نے شب برات کا حق ادا نہیں کیا ہے، یہ غلط ہے، چونکہ خود نبی علیہ السلام صرف ایک مرتبہ تشریف لے گئے، تو ہمیں بار بار جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جو عمل جس درجے میں شریعت سے ثابت ہو اس عمل کو اسی درجے میں کرنا چاہیے، اس سے زیادہ بڑھانا نہیں چاہیے اور اس سے گھٹانا بھی نہیں چاہیے۔ تو چونکہ نبی علیہ السلام صرف ایک مرتبہ زندگی میں قبرستان گئے ہیں، تو ہم بھی جایا کریں، لیکن کبھی کبھار چھوڑ بھی دیا کریں تاکہ وہ فرض اور واجب کی طرح نہ ہو جائے۔ اور سب سے اہم بات جو اس وقت لاک ڈاؤن ہے، ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں بھی لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، اور مسجدوں میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر پابندی ہے، صرف 1-2 لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے اور کسی کو اجازت نہیں، نہ جمعے کی اجازت ہے، نہ جماعت کی اجازت ہے، کسی چیز کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم قبرستان ہرگز نہ جائیں، اور اپنے مرحومین کے لیے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم اپنے گھروں پر بیٹھ کر ہی ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اس لیے کہ ایصال ثواب کے لیے نہ کوئی خاص وقت متعین ہے، نہ کوئی خاص جگہ متعین ہے،
جب آپ چاہیں تب ایصال ثواب کریں، اور جس جگہ آپ چاہیں اس جگہ آپ ایصال ثواب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ایصال ثواب کو آپ کے مرحومین تک انشاءاللہ ضرور پہنچا دے گا۔ تو ایسی لاک ڈاؤن کی صورت میں ہمیں تو بالکل ہی قبرستان نہیں جانا چاہیے، اور وہاں پر بھی بھیڑ بھڑاکا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ماہرین اور ڈاکٹر حضرات کا یہ کہنا ہے کہ بھیڑ بھڑاکا ہونے سے کہیں پر مجمع اکٹھا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ کورونا وائرس کی جو بیماری ہے بہت تیزی کے ساتھ میں پھیلتی ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے اکابرین اور علماء وہ بھی اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ قبرستان میں جانے سے مسلمان زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں، زیادہ سے زیادہ وہ بچیں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند نے بھی یہی حکم نامہ جاری کیا ہے، جمعیت علماء ہند نے بھی یہی اپیل کی ہے کہ بھئی لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں کے اندر رہے، اور نہ مسجدوں میں عبادت کے لیے جائے اور نہ ہی قبرستان میں عبادت کے لیے جائے، بلکہ اپنے گھروں میں رہ کر ہی وہ عبادت کریں، اور اپنے گھروں میں رہ کر ہی اپنے مرحومین کے لیے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ آخر میں یہ بات عرض کرتا ہوں، چونکہ انتہائی مبارک اور بابرکت رات ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، تو اس کورونا وائرس بیماری سے حفاظت کے لیے آپ سب حضرات، ہم سب حضرات ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ختم فرمائے، چونکہ اس بیماری سے لوگوں کی موت بھی ہو رہی ہے، اور غریبوں کے لیے بڑا پریشانی کا، کسان، مزدور جو روزانہ کمائی کرنے والے ہیں، یومیہ مزدوری کرنے والے ہیں، ان کے لیے بڑی پریشانی کا سامان ہو گیا ہے کہ ان کے روزی روٹی کا کہیں پر انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، اور سارا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، اور سب لوگ اپنے گھروں کے اندر ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ختم کرے، اور خاص طور پر اپنے وطن عزیز ملک ہندوستان کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک ہندوستان کی اس چیز سے حفاظت کرے، اور ہمارے ملک سے اس چیز کو جلد سے جلد ختم فرما دے۔ اپنی شب برات والی دعاؤں میں اس چیز کی خاص طور سے ضرور دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس چیز کو ختم فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔